بیسک پرابلم جو ملتان کی ٹریفک کا ہے اور اس سارے انفراسٹرکچر، وہ انفراسٹرکچر کرائسس ہے، روڈز پہ ہے. یعنی روڈز جو ہمارے انٹرسیکشنز ہیں، جو چوک ہیں، ان کو اس کی روڈ انجینئرنگ اور روڈ سینس جو ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھا گیا جب یہ بنایا گیا ہے. ہوپ فلی ود ان 1 منتھ جو ہے ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں ہم نے سارے ان اسٹریٹجک پوائنٹس پہ، ان اہم پوائنٹس پہ ہمارے اے آئی بیسڈ کیمرے لگے ہوں گے، جس سے ہم لائیو مانیٹرنگ بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ جو وائلیشن کر کے اگر جائیں گے تو وہ چالان آپ کے گھر پہنچ جائے گا. سلو موونگ جو کارٹس ہیں، ریڑیاں ہیں اور اس طرح کے رکشے، پہلے تو یہ بالکل اللیگل ہیں، یہ کسی سے اپرووڈ نہیں ہے، آتھرائزڈ ڈیزائن آتھرائزڈ نہیں ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور خصوصاً رات کے ٹائم، کہ سامنے سے موٹر سائیکل آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ رکشہ یا پٹا لگا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسیڈنٹ کاز کرتا ہے. ہماری جو ایمرجنسی سروس کی ہیلپ لائن ہے 1915، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ہم پبلک میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، سب کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ ہمیں انفارم کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے ایک نئے پروگرام کے اندر. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ملتان کے ٹریفک کے ایشوز کے اوپر، سابقہ انیشیٹو کے اوپر، اور آنے والے جو نئے مراحل ہیں، نئے انیشیٹو ہیں، اس میں سٹی ٹریفک کس طرح سے انیشیٹو لے کے آ رہی ہے. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سی ٹی او سردار مبارک خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام کے اندر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اس ٹائم ملتان شہر کے اندر ٹریفک کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک قابو ہو چکے ہیں، اور جب سے آپ نے کمان سنبھالی ہے کتنی چیزوں کو کنٹرول کر لیا؟ ملتان کی جو ٹریفک ہے اس کو سمجھنا ضروری تھا، اس کو پورا کنٹیکچوئل اس کی اسٹڈی. وہ یہ کہ یہ لارجلی 90% مینول ٹریفک تھی، اور مینول ٹریفک میں لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ انریسٹرینڈ ہوتا ہے. وہ جب گھر سے نکلتے ہیں اور ٹریفک کا حصہ بنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی جگہ پہ رکنا بھی ہے. ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے شارٹ کٹ سیکھ کرنا ہے اور نکل جانا ہے. دوسرا پھر پرابلم یہ تھا کہ وہ جو سیفٹی گیئرز اور سیفٹی میئرز جو کہ ضروری ہوتے ہیں آپ کو دوران ڈرائیونگ، وہ استعمال کرنا، جیسے آپ ہیلمٹ کا یوز کرتے ہیں، جیسے آپ سیٹ بیلٹ کا یوز کرتے ہیں، یا آپ روڈ کا کون سا حصہ استعمال کر رہے ہیں، فاسٹ لین میں تو نہیں ہے، اگر آپ سلو موونگ ہیں تو آپ ایکسٹریم لیفٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہم نے اس چیلنج کو ٹیک اپ کیا، اور سب سے پہلے ہم نے جو الیکٹرک سگنلز ہیں ان پہ فوکس کیا، اور وہ الحمدللہ ملتان میں ایک اربن سینس پیدا ہوا ہے اب لوگوں کے اندر ان کے ایکٹیویٹ ہونے سے. سر، ٹریفک سگنل کی آپ نے بات کی ہے، ملتان کے اندر دیکھا جائے تو جو عیدگاہ چوک ہے ان کے ہی جو ٹریفک سگنل ہیں بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ وارڈنس بھی تعینات ہیں اور عوام فالو بھی کر رہی ہے. نواں شہر چوک دیکھ لیں یا دوسرے چوک دیکھ لیں، وہاں پہ ابھی تک جو ٹریفک سگنل نئے بھی لگائے گئے ہیں ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا، اور کبھی کبھار وہ دن کو بھی اسی طرح سے جگمگ کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ رکنا ہے کہ چلنا ہے. اس کو کس طرح سے؟ جی واقعی اس میں ایک تھوڑی سی ایک ٹرکی چیز ہے نواں شہر والے کی، اس کا کہ جب آپ نواں شہر کی طرف جاتے ہیں کلمہ چوک سے، تو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک سلپ وے ہونا چاہیے تھا. ایک سلپ وے ہونا جس کو آپ اکثر دیکھتے ہیں نا، گیو وے لکھا ہوتا ہے، یا آپ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ لیفٹ از آلویز اوپن، یعنی آپ لیفٹ سے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ لیفٹ سے نکل جاتے ہیں، اور جنہوں نے سیدھا جانا ہوتا ہے یا آگے رائٹ ٹرن لینا ہوتا ہے تو وہ سگنل کا انتظار کرتے ہیں. تو بیسک پرابلم جو ملتان کی ٹریفک کا ہے اور اس سارے انفراسٹرکچر، وہ انفراسٹرکچر کرائسس ہے، روڈز پہ ہے. یعنی روڈز جو ہمارے انٹرسیکشنز ہیں، جو چوک ہیں، ان کو اس کی روڈ انجینئرنگ اور روڈ سینس جو ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھا گیا جب یہ بنایا گیا ہے. ہیلمٹ کے اوپر پابندی بڑی سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی جو جرمانے ہیں وہ بھی کئی گنا بڑھا دیے ہیں. اگر ہم چنگچی رکشے کو دیکھیں، گدھا گاڑیوں کو دیکھیں، یا اس طرح کے جو موٹر سائیکل کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، وہاں پہ ہیلمٹ کی جو پابندی ہے وہ نہیں کی جاتی. اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ہے آگے؟ جی اس کے لیے یہ ساری جو یہ سیلف امپرووائزڈ جو وہیکلز ہیں اور سلو موونگ جو کارٹس ہیں،
ریڑیاں ہیں اور اس طرح کے رکشے، پہلے تو یہ بالکل اللیگل ہیں، یہ کسی سے اپرووڈ نہیں ہے، آتھرائزڈ ڈیزائن آتھرائزڈ نہیں ہے، اور یہ ڈرائیونگ کے دوران ٹریفک کے حصہ جب یہ بنتے ہیں تو یہ بڑے ڈسیپٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور خصوصاً رات کے ٹائم کہ سامنے سے موٹر سائیکل آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ رکشہ یا پھٹا لگا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسیڈنٹ کاز کرتا ہے۔ تو اس پہ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور اس جو ہمارے یہ سارے ایریاز ہیں جیسے غلہ منڈی ہے اور باقی ایریاز ہیں، یہ بس ٹرمینلز ہیں یا گودامز ہیں، جہاں بھی یہ ایکٹیویٹی بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کو ہم نے بڑا اسٹرکٹلی وارن کیا ہے، ان کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ جی یہ ختم کریں، اب مینز آف جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ چینج کریں، کیونکہ یہ اناتھرائزڈ ہیں، اللیگل ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور وہ ہم اسٹرکٹ انفورسمنٹ کر رہے ہیں اس میں۔ اچھا، ملتان کے موسٹلی سب شہریوں نے رات کو 2 بجے 12 بجے کے بعد بہت شدید آوازیں سنی ہیں روڈ کے اوپر، بڑے بڑے سلینسر لگا کے گاڑیوں کو بھگایا جاتا ہے، ان کے اوپر کب ایکشن شروع ہوگا؟ جی یہ ہمیں رپورٹ ملی ہے، جو موٹر سائیکلز کے سیلنسرز میں ایسی آواز ہوتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہ ہوا پٹاخہ چلا ہے یا کچھ ہوا ہے، تو ان پہ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اب ہم پراپر ہیلمٹ پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، جس طرح سیٹ بیلٹ پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور گاڑیوں کی وہیکلز کی فٹنس ہے، یہ فٹنس سے ریلیٹڈ ہے یا پالوشن سے ریلیٹڈ ہے، سموک میٹنگ جو وہیکلز ہیں اس میں آ جاتا ہے پھر یہ، تو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو اس میں ہم بڑی اسٹرکٹ انفورسمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایل پی جی سلنڈر کی جو پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ان کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے، بہت زیادہ جرمانے اور ایف آئی آرز بھی کی گئی ہیں، مگر پھر بھی بہت سارے ملتان شہر کے اندر اللیگل اڈے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ کو لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہائی ایس یا اس طرح کی جو گاڑیاں اس کے اندر ایل پی جی یوز کیا جا رہا ہے۔ کوئی اپنی انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے ان کے اوپر کوئی خطرناک یا خاطر خواہ کیوں نہیں آپ کرتے ایکشن؟ اس میں جی دیکھیں، ہم کل کے ایک دن کے اندر ہم نے اس پہ جو اسٹرکٹ جو کریک ڈاؤن کیا، اور پچھلے ایک مہینے میں ہم نے کوئی 200 سے زیادہ گاڑیوں سے سلنڈر اتار کے سیز کیے، مور دین 200 سلنڈرز اتارے اور وہ سیز کر لیے، ان کو واپس نہیں کیے، اور مور دین 100 جو گاڑیاں تھیں ان کو ہم نے چلان کیا، اور ان میں سے ملٹیپل جو ہیں ان کے اگینسٹ ہم نے ان کو سیز کر لیا، گاڑیاں ہی امپاؤنڈ کر لیں کیونکہ ان کے ریموویبل نہیں تھے سلنڈرز۔ تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہمارا جاری ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، اور لوگ اس چیز کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو گیسز ہیں ایکسپینڈ کرتی ہیں، ایل پی جی کا جو سلنڈر ہے انہوں نے بالکل 100% فل کروایا ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ اتنا ولنریبل ہے، اتنا ہائیلی انفلیمیبل ہے کہ یہ بڑا ڈیمیج کاز کر سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں موسٹلی سب نے یہ نوٹ بھی کیے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سلنڈرز کو، اگر کوئی نوٹ کرتا ہے تو وہ آپ تک مطلب سٹی ٹریفک پولیس تک کیسے رسائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی اس طرح کی معلومات دے سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا میکانزم ہے؟ جی بالکل، ہماری جو ایمرجنسی سروس کی ہیلپ لائن ہے 1915، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ہم پبلک میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، سب کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ ہمیں انفارم کیجئے، اور کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، یہ آئسولیشن میں اور جسٹ انفورسمنٹ سے ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آپ کس حد تک انفورسمنٹ کر لیں گے، اور پھر اس انفورسمنٹ میں جو ٹارگٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ طبقہ ڈاؤن ٹراڈن لمپن پرولتاریہ طبقہ ہمارا، وہ ٹارگٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اینی وے ہم پبلک سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انفارمیشن دیں، انفارم کریں، ہم کوئک امیجیٹ ایکشن کریں گے، اور ایسے جو بھی عناصر ہیں ان لافل اور اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اچھا، یہ بہت اچھا آپ کا انیشیٹو تھا سٹی ٹریفک پولیس ملتان کا کہ ایمرجنسی سروس متعارف رہے، کہیں پہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا عملہ جا کے ان تک ہیلپ کرتا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں کتنا اچھا رسپانس آ رہا ہے؟ جی یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب کسی بھی جگہ پہ آپ کسی گاڑی میں ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی فیملی ہے، بچے ہیں، اور آپ ایسا سمجھتے ہیں ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تو ہماری جو ٹیم ہے یہ صرف ایمرجنسی ٹیکنیکل ایمرجنسی پرووائڈ صرف نہیں کرتی بلکہ میڈیکل ایمرجنسی بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ وہ جو فرسٹ ایڈ ہے، ہمارے ایسے آفیسرز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جنہوں نے جو
इनिशियल जो बेसिक कोर्स होता है मेडिकल का समहाउ और दादर वो किए हुए थे, वो भी सिलेक्ट किए हैं। और जो जिन्होंने इंजीनियरिंग के कोर्स किए हुए थे, ऐसे लोगों को हमने सिलेक्ट किया है अपनी उस इमरजेंसी टीम में। और 1915 पे वो उसका वो फ़ोन नंबर है, आप उस पर जब कॉल करते हैं, इमरजेंसी कॉल करते हैं, तो इमीडिएटली हमारी टीम पहुंचती है और आपको रेस्क्यू करती है। अच्छा, आखिर में ई व्हीकल्स का अब ना दौर बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों में ट्रेंड भी है। लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ई व्हीकल्स लेके दी हैं और वो चला भी रहे हैं रोड के ऊपर और उनके लाइसेंस भी नहीं है। क्या पैगाम देंगे पब्लिक को कि इस चीज़ को किस तरह टैकल किया जाए, कितना ख़तरनाक है? जी हाँ, ये जो अगर अंडर एज जो बच्चे हैं जो वो चला रहे हैं, तो वो तो हम समझते हैं कि एक जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुर्म है ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों की निगाहदाश्त, उनकी हिफाजत करना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अगर आप वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे तो आप निगलेक्ट शो कर रहे हैं। और निगलेक्ट जो है, जब तक के बच्चे बालिग नहीं हो जाते, ग्रोन अप नहीं हो जाते, और आप कोई भी गफलत कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ऐसे जो बच्चे, जब हम अंडर एज ड्राइवर्स को रोकते हैं, करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को बुलवाते हैं, उनसे एफिडेविट लेते हैं, फिर हम बच्चों को छोड़ते हैं ताकि उनके अगेंस्ट कोई इनक्रिमिनेशन ना हो। अच्छा, मुल्तान शहर के अंदर कोई एआई बेस्ड कैमरे या इस तरह की टेक्नोलॉजी आने का कोई इम्कान है जिससे ऑटोमेटिक चालान हो जाए और ऑटोमेटिक जहाँ पे भी वायलेशन हो रही है वहाँ तक मैसेज आप तक पहुँच जाए? जी जी बिल्कुल, ये बस कंप्लीट होने वाला है। होपफुली विद इन 1 मंथ जो है हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने सारे उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे, उन अहम पॉइंट्स पे हमारे एआई बेस्ड कैमरे लगे होंगे, जिससे हम लाइव मॉनिटरिंग भी कर रहे होंगे, और आप जो वायोलेशन करके अगर जाएंगे तो वो चालान आपके घर पहुंच जाएगा, तो ई चलाने को होगी। तो मैं समझता हूँ कि एनफोर्समेंट के लिए और ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सिटी ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मुबारक खान साहब, और हमने गुफ्तगू की कि किस तरह से मुल्तान शहर के अंदर ट्रैफिक के मसाइल हैं, इनको कैसे टैकल किया जा सकता है। और उन्होंने ये बताया कि जो वायलेशन करें उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वायलेशंस को कंट्रोल करें, वरना पुलिस आपका चालान भी करेगी, FIR भी करेगी। और इसको कंट्रोल करने के लिए, हादसा को कंट्रोल करने के लिए जितना भी हो सका मुल्तान ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। जी।